السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں اشرفی تنظیم چینل کے ماتحت حاضر آئے ہیں۔ ہم نے آج سے پہلے آپ کی بارگاہ میں الگ الگ ٹاپک پر، عنوان پر آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کیے اور آپ نے ہمارا خود سپورٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز تمنائیں پوری فرمائیں، آپ کی ہر تکلیف و آفات و بلیات کو دور فرمائیں، اور اسی طریقے سے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، خلیفہ تیسرے خلیفہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ آپ اس کو سماعت کریں کہ عثمان غنی، ان کا لقب ذو النورین بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کیا، اور جنگ بدر کے موقع پر آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا آپ کے ساتھ نکاح فرمایا، وہ بھی ہجری سن 9 کے اندر آپ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان غنی، اگر میری اگر 40 لڑکیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تمہارے نکاح میں دیتا۔ اس سے ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا اور عالی جا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 حدیث پاک مروی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جنگ عشرہ کے ٹائم پر مال کی خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، کہا اے میرے صحابیوں، دیکھو اسلام کو، اور ہمیں ایک جنگ کرنی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان کم ہے، اللہ کے نام پر ہمیں امداد جمع کرنی ہے، امداد کرنی ہے۔ آپ کی ترغیب کو سن کر کے عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 100 اونٹ پورے مال و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترغیب فرمائی تو آپ نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے اور ترغیب فرمائی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں 300 اونٹ اللہ کے نام پر آپ کی بارگاہ میں پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سمجھیے کہ آپ نے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے، کتنی بڑی خیرات فرمائی، کتنی بڑی امداد فرمائی۔ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نے ایسی نیکی کی ہے کہ اس کے بعد ان کا کوئی جرم، کوئی گناہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کی سخاوت اتنی عام ہے، اتنی مشہور ہے کہ آپ نے کوئی بھی سائل اللہ کے نام پر لینے کے لیے آیا، حضور کی بارگاہ سے آیا، آپ نے کبھی بھی اس کو مایوس نہیں نکالا۔ ایک سائل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، کچھ امداد کی ضرورت ہے۔
تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ وہ سائل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی ہیں، اپنے خادموں اپنے نوکروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایک نوکر اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ اے غلام، اے خادم، تو نے رات کے وقت کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اگر وہ نمک نہ ڈالتا تو دوسرے دن کام لگتا۔ تو وہ سائل باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو انسان اپنے خادموں سے نمک کے بارے میں، نمک کی چپٹی کے بارے میں حساب کتاب مانگتا ہو، وہ میرا سوال کیا پورا کرے گا، مجھے کیا امداد دے گا۔ وہ واپس پلٹے۔ دوسرا دن ہوا، وہ سائل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ میری امداد فرمائیں۔ حضور نے پھر کہا آپ عثمان غنی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھ کو اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے۔ وہ سائل پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ پھر آپ اپنے خادموں سے یہ فرما رہے تھے کہ اے خادم، تو نے رات کے ٹائم پر جو دیا جلایا تھا، اس دیے کی بتی کو تو نے بڑا رکھا تھا، اگر تو بتی چھوٹی رکھتا تو تیل کم جلتا، وہ تیل آج کام لگتا، تو نے دیے کی بتی کو بڑا کیوں بنایا۔ تو وہ سائل اس بات کو سن کے پھر سوچنے لگا کہ جو انسان اپنے خادموں سے تیل کی بتی کے بارے میں، دیے کی بتی کے بارے میں سوال کرتا ہو، وہ مجھے کیا دے گا، وہ میرا سوال کیا پورا کرے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ سائل واپس اپنے گھر پر پہنچا۔ تیسرے دن پھر وہ سائل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ امداد فرمائیں، آپ میری امداد فرمائیں۔ تو حضور نے کہا آپ عثمان غنی کے پاس ہی جائیں، وہی آپ کی امداد فرمائیں گے۔ تو پھر وہ سائل تیسرے دن عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہمت کر کے سوال کیا، کہا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میری بچی کی شادی ہے، امداد کے لیے آیا ہوں۔ جیسا ہی حضور کا نام سنا، عثمان غنی نے کہا خادموں، ہمارے پاس جتنے خزانے ہیں تمام خزانوں کی چابیاں جمع کرو اور اس سائل کو دے دو، اور سائل سے کہا میرے پاس جتنے خزانے ہیں اس کی ساری چابیاں لے جاؤ اور ان خزانوں میں سے جتنا مال چاہو، جتنا سونا چاہو، جتنا اناج چاہو، جتنا چاہو لے جاؤ۔ تو وہ سائل سوچنے لگا کہ جو آپ پہلے 2 دن میں تو ایک تیل کے بارے میں، نمک کے بارے میں حساب مانگتے تھے، آج خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، وہ ساری کے ساری حضور ہی کا صدقہ ہے، میری جان خود حضور کے نام پر قربان ہے۔ تو سوچیں آپ نے حضور کے نام پر، اسلام کے نام پر کتنی خیرات فرمائی۔ آپ بڑے سخی ہیں، اسی لیے آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ آپ جو نورین، یعنی آپ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی ہیں۔ صرف یہ عثمان غنی کا خاصہ ہے کہ عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔